بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک شارٹس میں خوش آمدید۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے، محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے سنا، انہوں نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے اور بیعت کے طور پر اپنی بیعت پر راضی ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ کہا، اس کے بعد آپ سے بغیر وقفے کے ہمیشہ روزہ رکھنے یعنی صیام الدہر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ اس کے بعد آپ سے 2 دن روزہ رکھنے اور 1 دن ترک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ کہا، اور آپ سے 1 دن روزہ رکھنے اور 2 دن ترک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا، کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی طاقت دی ہوتی۔ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 دن روزہ رکھنے اور 1 دن روزہ ترک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کہا، اور آپ سے سوموار کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ کے 3 روزے اور اگلے رمضان تک رمضان کے روزے ہی ہمیشہ کے روزے ہیں۔ کہا، آپ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کہا، اور آپ سے عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے خالص حج کا احرام باندھا تھا، کسی اور چیز کی نیت نہیں تھی، صرف حج کی نیت تھی۔ ہم ذوالحجہ کی 4 تاریخ کی صبح کو مکہ مکرمہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اس احرام کو عمرہ بنا لو اور عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ ہم کہہ رہے ہیں، جب ہمارے اور یوم عرفہ کے درمیان صرف 5 دن کا فاصلہ رہ گیا ہے تو آپ ہمیں حلال ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہم مینا کو جائیں گے تو گویا ہمارے اعضائے تناسل منی بہا رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو بات تم نے کہی ہے وہ مجھے پہنچ گئی ہے، یقیناً میں تم سب سے بڑھ کر نیک اور پرہیزگار ہوں، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں خود حلال ہو جاتا، اور اگر مجھے اس بات کا پہلے پتہ چل جاتا جس کا بعد میں پتہ چلا تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم یوم نحر کو جانور ذبح کرنا اور تم محرم رہو جس طرح تم ہو۔ حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ فرمائیں، کیا اس میں ہمارے عمرے کی اجازت صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا، ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین اور سامعین، پلیز آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔